گناہوں سے توبہ کیسے کروں، سچی توبہ کیسے کروں، میں راہ راست سے بھٹک چکا ہوں۔ آپ نے بارہا ایک حدیث سنی ہوگی کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، اور پھر کسی راہب سے پوچھا کہ میرے لیے توبہ ہے، تو اس نے کہا تمہارے لیے کیسے توبہ ہو سکتی ہے، تم نے 99 قتل کیے ہیں۔ تو اس نے اس کو بھی مار دیا، سینچری پوری کر لی۔ پھر کسی سے پوچھا میں نے 100 بندے مارے ہیں، میرے لیے توبہ ہے، تو کہا تمہاری توبہ اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، تم اس گناہوں والی جگہ کو چھوڑ دو، نیکی والی جگہ پہ چلے جاؤ، نیک بستی میں چلے جاؤ، برے دوستوں کی صحبت کو چھوڑو، نیک دوستوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ تو اس حدیث میں سچی توبہ کا جو گر سکھایا گیا وہ کیا ہے؟ نیک لوگوں سے دوستی کریں، برے لوگوں سے دوستی چھوڑ دیں۔ آپ کے کچھ ایسے دوست ہیں جو آپ کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، کوئی اللہ نہ کرے مسلمان زنا کا عادی ہو گیا، رسیہ ہو گیا، اس گناہ کی عادت اسے پڑ گئی، اب سچی توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بستی چھوڑ دے جہاں اس کا زنا والا معاملہ چلتا ہے، وہ سم توڑ دے جو نمبر فاحشہ عورتوں کے پاس موجود ہے، وہ موبائل سے وہ نمبر ڈیلیٹ کر دے جو اس کو اس گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، اس دوستی اور اس ماحول، اس سوسائٹی کو بدل لے جو اسے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اہل ایمان کے ساتھ دوستی کرے، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرے، مسجد میں جانے والوں کے ساتھ دوستی کرے، قرآن حفظ کرنے والوں کے ساتھ دوستی کرے، دین سننے سنانے والوں کے ساتھ دوستی کرے۔ جب وہ ماحول چینج کرے گا، اس کی سوسائٹی چینج ہوگی، اسے اچھے اور نیک لوگ ملیں گے تو وہ اس کو کھینچ کر اچھے کاموں کی طرف لے جائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوستی کی مثال دی تو اس کو خوشبو والے اور بھٹی والے سے جوڑا۔ نیک دوست خوشبو والا یا تو آپ کو ہدیہ دے گا یا خوشبو لگا دے گا یا کم از کم ہوا سے خوشبو تو آئے گی۔ برا دوست آگ والا، بھٹی والا، کوئلے والا، یا تو اس کی چنگاریاں آپ کا کپڑا جلائیں گی اور کچھ نہیں تو کم از کم دھوئیں سے منہ کالا تو ہوگا۔ تو اس لیے اپنی دوستی کو چینج کریں۔